نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، رات تقریباً گزر چکی اور جماعت جیت علماء کرام خطابات فرما چکے نے. اللہ تبارک و تعالی سب علماء کرام دا تشریف لانا اور بیان کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں اختصار نل چونکہ گفتگو اور تقریر کا وقت سنن سنان دا گزر چکا ہے، اس واسطے میں اختصار نل چند گزارشات عرض کراں. توجہ میرے پر رہے تاکہ میں چند گزارشات بڑے سامنے بیان کر سکا. اشتہارات کے ذریعے عنوان واضح ہے: حق 4 یا 12 یا بولو 1. میں تھوڑے پنڈ آ کے محترم حافظ صاحب کو سمجھا ہے میں اس موضوع کا معنی کی میں تو نہیں سی پتا اس تو تسی کی سننا سمجھنا چاہتے ہو. دونوں فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے ساڈے نزدیک، کیونکہ جس کا کلام ہوں وہ اپنے کلام دا معنی بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ موضوع تجویز انہوں فرمایا. اس واسطے انہوں فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ عوام یہ بات معروف مشہور ہے کہ کوئی کہندا ہے کہ سارے حق تے نے، کوئی کہندا 4 حق تے نے، کوئی آندا 12 نو من لو تے انہاں دے نال حق ہے. 4 حق نے 12 حق نے یا حق ایک ہی. اے بات فرما دے نے کہ اس موضوع تو مراد ہے. میں کوشش کرنا کہ ایویں چند منٹاں یہ بات تھوڑے سامنے رکھ دیا. اگرچہ بات عوام مشہور ہے، کسی کو پوچھ کے ویکھ لو، کوئی کہیں گے کہ حق سارے ہی حق نے، قیامت نو پتا چلے گا کیڑا حق دیا. نالے سارے حق نے، نالے قیامت نو پتا چلے گا کیڑا حق دیا. غور کیجئے، سارے حق تے نہیں ہو سکتے. قرآن بھی وہی کہندا ہے، حدیث بھی وہی ہے اور عقل بھی وہی کہندا ہے. مثلا اس وقت رات دے
تقریباً میرے خیال کے مطابق 3 ہو چکے ہیں، 2:45 نے، چلو تقریباً 15 منٹ ہو جاتے ہیں، تقریباً لفظ کھا جاتا ہے 10-15 منٹ نو خیر ہے۔ تو ایک بندہ تھوڑے چ اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں اس وقت دن دے 3 بجے نے، بندہ کسی شریف بندے کو پوچھے با میں رات دے 3 آنا ہے دن دے 3 آتا ہے، دونوں چو ٹھیک کہڑا ہے، دونوں چو سچا کہڑا ہے؟ وہ دونوں کا چہرہ ویخ کے کہے کہ میرے نزدیک دونوں بزرگ ہو، دونوں ہی ٹھیک ہو، رات دے 3 بھی ٹھیک نے تے دن دے 3 بھی ٹھیک نے، یہ 2 ٹھیک ہو سکتے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ 2 حق نہیں تو پھر خود بخود ثابت ہو گیا 4 بھی۔ یہ 2 متضاد دعوے حق نہیں ہو سکتے تو پھر 4 بھی اور 12 بھی حق ہو سکتے نہیں، حق ہمیشہ ایک ہی۔ دیکھیے غور کیجئے، میرے تمہارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جامع ترمذی اندر آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی۔ پیغمبر نے اس مضمون کو اس ایک حدیث سے سمجھایا، فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہوئے گی، 72 جہنم میں جان کے حق تے جماعت ایک ہی ہوئے جڑی جنت میں جائے۔ وہ جماعت کیڑی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز سے آج میں اور میرے صحابہ نے جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت حقہ ہوئے۔ دوسری حدیث البخاری فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت دے وچوں ایک جماعت قیامت تک حق تے رہے گی۔ اس حدیث نے بھی واضح فرمایا ہے کہ حق تے جماعت ایک کوئی، وہ جماعت کیڑی جس گروہ نو کھولو کھولو ویکھو پڑتال کرو، وہ آندا ہے کہ حق میرے نال ہی ہے، میں ہی حق تے آ، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ لیکن دلائل دی روشنی چ ویکھنا ہے کہ حق کے دے نال ہے اور اہل حق کون نے، اس دے چند علامات اور اس دے چند اوصاف کا میں تذکرہ کر کے بات نو بس اختصار نہ لی، ایویں تہاڈی سوچ تو بالکل توقع دے خلاف ہی ختم کر دیاں گا۔ توجہ میرے ور رہے، جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے ستے ہو ماشاءاللہ، خیر 2-4 ہی ہو، باقی جاگ دے ہوں غور رہے میرے ول بالکل ہے، بالکل جاگ کے ہوشیار ہو کے جنہوں نیند آئے ایک ایک کر کے اٹھتا جائے، انشاءاللہ میں کچھ نہیں کہا، ایک ایک کر کے اکٹھے نہیں، ایک ایک کر کے اٹھتا جائے، جس ویلے مسیح صاف ہو گئی میں بھی آ جاؤں۔ ہاں توجہ ہوں میرے ور رہے، غور کیجیے، حق ایک ہوتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا عقیدہ توحید کے حوالے نال دیکھیے ہر گروہ اس نے اپنے اپنے مشکل بنا جناب مشکل کشاف بنا کے رکھے نے، اور انہوں دی پوجا دا سلسلہ جاری۔ کوئی پوجد ہے پکارد ہے علی حجویری نو کہ میری مشکل حل کر دو، ایک پکارد ہے بابے فرید نو کہ میری مشکل آسان کر دو، ایک پکارد ہے پیر عبد القادر چیلانی نو کہ میری مشکل حل کر دو، ایک پکارد ہے سیدنا حسین ابن علی نو کہ میری مشکل آسان کر دو، ایک پکارد ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری مشکلات اسی آسان کرو، ایک پکارد ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی میرے مشکل کشا حاجت روا مختار کل لو، لہذا تسی میری مشکلات آسان کرو۔ ایک پکارد ہے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تسی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مختار ہو، تسی میری مشکلات حل کرو۔ جناب ہر گروہ اپنے اپنے مشکل کشا حاجت روا نو پکار رہے، اور کوئی کہندے اللہ نے سارے اختیارات دعاواں سنن دے سیدنا علی نو عطا فرمائے نے، کوئی آندا ہے سارے اختیارات اللہ نے نبی نو عطا فرمائے نے، کوئی آندا ہے سارے اختیارات اللہ نے پیر عبد القادر جیلانی نو عطا کر دیتے نے، کوئی آندا ہے میں اس واسطے پکارنا کہ اللہ دا ولی اور اللہ نے انہاں نو اختیارات عطا فرمائے نے۔ اختلاف ہو گیا ہے، ایک آندا ہے کہ حضرت علی حجویری نے پکارو، رب نے انہوں اختیارات دیتے ہیں،
دوجا آندا کہ نہیں سیدنا علی نو اختیار اللہ نے دیتے نے، پکارو علی نو پکارو، ہر مشکل پکارو علی نو، ہر مشکل پکارو سیدنا حسین نو، ہر مشکل پکارو سیدنا حسن نو، ہر مشکل پکارو امام بری نو، ہر مشکل پکارو مصطفیٰ نو، ہر مشکل پکارو اولیاء کرام نو، بزرگان دین نو۔ اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے نے، اے مختلف عقائد و نظریات نے۔ آئیے قرآن کو پوچھ لیا اللہ انہاں جو حق کیڑے، ایک گروہ ہے اس اللہ دی زمین تے، ایک جماعت ایسی ہے جو ایک طرف کھڑی ہے کہ نہیں حضرت علی نو حجویری نو جناب اسباب فوق الاسباب مختار کل سمجھ کے پکارنا شرک ہے، اور جناب میرے مصطفیٰ نو مختار کل سمجھ کے پیچھوں آوازہ مارنا پکارنا یہ شرک کے زمرے اندر ہے۔ حضرت علی نو پیچھوں پکارنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے ما فوق الاسباب یہ شرک ہے، پکارنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ دی پکار جائز ہے۔ اللہ نو مشکل کشا سمجھنا حاجت روا سمجھنا حق ہے، یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ جائیے پورا قرآن پڑھیے 30 پارے، احادیث تھوڑے سامنے نے، ایک قرآن دی آیت پڑھیے، ایک حدیث پڑھیے کہ رب دا قرآن اور حدیث کہے کہ اب مسئلہ عقیدت ہے اور اناف دا عقیدے کے اندر خبر واحد کی حجت نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل اناف دے کہ قرآن نص قطعی چاہیے ہے، یا قرآن دے اندر نص قطعی موجود ہوئے یا حدیث متواتر ہوئے اس تو عقیدہ ثابت ہوندے۔ میں سوال کرنا اور نص قطعی ماننے والوں عقیدے دے اندر اور خبر واحد رو حجت نہ سمجھنے والوں عقیدے اندر جناب علی حجویری پکارنا عقیدہ ہے، بتلائیے قرآن دی کوئی نص لائیے، کوئی حدیث لائیے کہ رب دا قرآن کہے حدیث کہے کہ حضرت علی حجویری دی پکار حق ہے، لائیے تیرے پاس دلیل نہیں ہے۔ جدو تم منتے آئے تے کسے کہانیاں قبول کر لینے، اور جدو مناظرے دے میدان دی اندر آئے ادو تو خبر واحد دا انکار کرنے اور آنا نہیں عقیدے دے اندر خبر متواتر ہوندی ہے، عقیدے قرآن دی نص قطعی ہوندی ہے۔ حضرت علی حجویری دے داتا ہون دے قرآن دے نص قطعی پیش کر یا حدیث متواتر پیش کر، تیرا دامن خالی ہے۔ یا رسول اللہ مشکل کشا حاجت روا نے قرآن دی نص قطعی پیش کر یا حدیث متواتر پیش کر، حضرت علی مشکل کشا نے اللہ نے اختیارات دیتا ہوئے ہے، انہوں نے پچھو پکارنا چاہیے، ادھر نص قطعی پیش کر یا کوئی متواتر حدیث پیش کر یا حضرت حسن و حسین نو پکارنا جناب نص قطعی تو ثابت کر یا حدیث متواتر ثابت کر۔ میں کھڑا اس ممبر تے بیٹھ کے میں اعلان کرنا صرف اللہ نو پکارنا ہی جناب عقیدہ توحید ہے، اور غیرہ دی نفی کرنا عقیدہ توحید ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، میں آنا صرف اللہ دی پکار حق ہے، تو آنا بزرگہ دی پکار حق ہے، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، تیرا سارے عقائد و نظریات باطل نے، پکار ایک دی حق ہے، کیونکہ قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکار کی دی حق ہے، لہو دعوت الحق، فرمائے کہ اللہ دی پکارا کے ہے، باقی سب پکارا باطل ہے، مننا پیدا کیدا توحید دے اندر پکار ایک اللہ دی حق ہے، اور جڑا دوجل پکار دا فرما ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ رب آندہ جڑا اللہ تو علاوہ کس نے پکارنا ہے اس تو بڑا گمراہ اس اللہ دی زمین تے کوئی نہیں۔ تیسرے مقام تے غور کرنا ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے ساری کائنات دے لوگوں رب آندہ میں مثال بیان کرنا، ذرا غور کرنا اس مثال دے ہوتے ہیں اللہ دی کیڑی مثال ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اگر ساری دنیا دے مشکل کشا حاجت روا اکٹھے ہو جان تے ایک مکھی بنا سکدے، تے مکھی بنانا دور دی بات ہے، رب نے سارے پیر فقیر بزرگ اکٹھے ہو جان تے انہاں دے سامنے کھانے چو نظر نیاز چو مکھی 11ویں دی کھیر چو مکھی ایک دانہ چک لے، رب نے لا یستنقذوا منہ، فرمان نہیں چھڑا سکنے۔ تے کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپری اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما دے سن کہ اسی عراق وچ گئے،
دورہ تبلیغی، دورے تے سرکاری، دورے تے حضرت علامہ شہید رحم اللہ بھی ساتھ سن. فرماندے اسی نا ایویں بغداد ہی سب پھر رہے سا تے حضرت پیر عبد القادر جیلانی دی قبر تے آ گئے. آپ دے جتھے مزار قبر مبارک تھے آئے، دیکھ بابا پاکستانوں گیا ہویا تے پکاری جائے تے کہے بابا جی کتنا عرصہ ہویا ہے تو انہوں پکارنے مہربانی کرو ہن تے میری دعا سنو. حافظ صاحب فرمان لگے میرے کن آواز پی گئی. میں کہا بابا جی یہ جس بابے پکار رہے ہو اینوں تے اردو آندی نہیں، اینوں پنجابی آندی نہیں، عربی پکارو تاکہ تہاڈی گل سنے سمجھے تے صحیح. وہ بابا حافظ صاحب فرمان میرے وال متوجہ کہنے لگا مولوی صاحب مینوں عربی نہیں آندی. کہنے لگا اچھا تہانوں عربی نہیں آندی تے جنوں پکار رہے ہو انہوں اردو نہیں آندی. حافظ صاحب فرمان بے ساختہ میں نے یاد آ گئی ضعف الطالب والمطلوب. پکارنے والا بھی کمزور ہے، جنہوں پکاریا جا رہے وہ بھی کمزور ہے، پھر انہوں کیوں نہیں پکارنا لہو دعوت الحق، پھر انہوں کیوں نہیں پکارنا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہون ساڑھے کو بڑے مشرک پریشان نے. پتا کیوں پریشان؟ وہ پچھلے دن ایک واقعہ ہو گیا لاہور بڑے پریشان نے. ان کا بھی ایک ہی بس کی کہیے سارے نال ہوئی انجلی گئی کی ہویا کسی دہشت گرد نے وہیں کیوں حملہ کر دیتا خودکش. جو ہویا ہے برا ہویا ہے، اہل حدیث دی مذمت کرتا ہے لیکن کم از کم سوچو تو صحیح نا، پوچھو تو صحیح. ایک مولوی بڑیاں ریلیاں کٹتا سی، روزانہ ریلیاں کٹتا بابے نال بڑا ظلم ہویا ہے. وہ خیر حکومت نے کیا بندہ بن، انہیں کہا میں کہنی، انہوں نے کہا پلاٹ لے لے رہن دے. انہیں خیر پلاٹ لے کے وہ چپ کر گیا. انہیں پلاٹ لیا، انہیں تو نا ہی لے لیا بابے دے اس جناب حملے دا، وہ تو خاموش ہو گیا نا. وہ روزانہ ریلیاں کٹے بابے نال ظلم ہویا. وزیر اعلیٰ گیا وہ بھی ہاتھ جوڑتا ہے بابا جی بڑا توڑنا ظلم ہویا انشاءاللہ نبٹ لاواں گے جنہیں کیتا ہے. پھر صدر گیا، پھر وزیر اعظم گیا، سارے ہاتھ جوڑتے رہے. تے پتہ نہیں کون جڑا کر گیا. ہوں تھی رات تو گزرو نا علی جویری دربار تو لاہوروں تے ایس پی تے ڈی ایس پی تے پولیس والے بندوقاں تان کے کھلوتے ہیں. میں پرسوں رات ہی گزر رہا سا تو میں بڑا حیران جہا تے میں کیا بھائی انہوں نے کوئی سمجھائے بس تھی رہن دو بابا آپ داتا ہے، بابا تے آپ داتا ہے نا تھوڑے بندوقاں دی بابے جی نوں کیڑی لوڑ ہے. کہنے لگے نہیں وہ بابا جی نوں پہلے بھی کچھ کر گیا ہے. میں جہاں کر گیا ہے وہ بابے جی کو پوچھو کنے کیتا ہے. لیکن پرانا مشرک اتنا ضدی نہیں سی. اج کل تو مشرک بڑا خراب ہے خطرناک. پرانا مشرک اتنا ضدی نہیں سی ہوتا. جب ابراہیم علیہ السلام آیا نا تو وہ واڑے امام واڑے ایک نو وڈیا سارے وڑ وڑ کے جڑا وڈیرا سی نا چودھری وہ موڈے کلاڑا رکھ کے باہر گئے. پچھو ابراہیم علیہ السلام باہر نکلا، پچھو قوم آئی ویکھیا نا تے حالت خراب ہے. مارشل آ لگی کوئی ادھر ڈگیا ہے کوئی ادھر ڈگیا ہے، پریشان ہو گئے. پتا کی آدھے رہے یہ کون کر سکتا ہے، یہ کنے کیتا ہے ساڈے خداواں نال. اجے بھی خدا کہن ڈے ٹوٹے ہوئے بھی پھر بھی خدا. یہ ساڈے معبوداں نال کنے کیتا ہے. اپنے آپ جی کہن لگے ساڈے لاگے بھابی کوئی ابراہیم اور رہے کون، یہ وہی کر سکتا ہے جڑا یہاں تو ڈردا نہیں. یہ وہی ہو سکتا ہے، اور کسی کا کام تو نہیں ہو سکتا. بلاؤ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں ابراہیم تساں کیتا ہے؟ فرمایا اس بڑے کو پوچھو انہیں کیتا ہوئے گا. ہو سکتا ہے کھان پی تو لڑائی ہو گئی ہوئے انہیں نکیاں نو مار چھڑے ہوئے. جی ایویں گل نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی انہیں کیتا نہیں تو یہ سامنے تے ہویا ہے نا. جی انہیں نہیں کیتا تو یہ سامنے تے ہویا ہے. یہ پوچھو کون کر گیا ہے. جدوں ابراہیم علیہ السلام نے انداز اپنایا نا کہ قرآن نے پرانے مشرکین نقشہ کھچے ہے سارے نے سر نیوے کر کے پتا کی کیا ہے. قرآن نے نقشہ کھچ کے کی بیان کیتا ہے پرماتم کے سو روشم. سارے مشرکان سر نیوے کر کے کہنے لگے اے ابراہیم تو جاننا ہے بول دے نہیں. اے ابراہیم تسی جان دو یہ سارے بزرگ بول دے. میں پوچھنا وہ سارے کتنے گئے؟ کم از کم ٹھیک ہے جو کوئی کر گیا برا کر گیا لیکن کم از کم سر نیوے کر کے تے کہو نا کہ وابی ہو ساڈا یہ داتا کچھ کر سکتا، یہ داتا ساڈا کچھ نہیں کر سکتا. دیکھنا غور کرنا جو بات میں سمجھانا چاہنا جو ایک سارے عامل کتنے گئے نجومی جڑے کہندے سن
جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، وہ کدے گئے ٹیوا لگانے والے، وہ لوگوں کا مال لوٹنے والے بدماش کہاں گئے، وہ گنڈے لوگوں کا مال لوٹنے والے، جو چاہو سو پوچھو، اس طور برباد کرنے والے، ایمان برباد کرنے والے کہاں گئے، پوچھو کون کر گئے، یا پوچھو یا مانو کہ اللہ تو سوا کوئی جاندا کدی پھر پکار ہاکے فرما لہو دعوت الحق، ایک دی پکار ہاکے، باقی سارے شرک نے، کسی دی پکار جائز نہیں، صرف پکار اللہ دی آکے جڑا غیر اللہ نو پکارنا ہے۔ ربنا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ لوگوں پکار صرف اللہ دی آکے ہے، آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ دا قرآن کی آندا ہے، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نافرمانی کرنا ہے اور صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے، مومنین دا راستہ چھوڑ دینا ہے، نو ولی ما تولا، اللہ دا قرآن کی آنا ہے، اسی نو پھیر دینے اور جدر پھرنا چاہنا ہے، جڑا پیغمبر دی جناب حدیث دی مخالفت کرنا ہے، عقیدہ توحید دی مخالفت کرنا ہے، اللہ نو دنیا بھی ذلیل کر دینا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ دے کول عقیدہ توحید چھین لینا ہے، رب دے کول عزت اور غیرت چھین لینا ہے۔ جڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب حدیث دا احترام نہ کرے، رب دی توحید احترام نہ کرے، رب ادھر عقیدہ توحید چھین کے، حدیث مصطفیٰ چھین کے، غیرت چھین کے، عزت چھین کے، اللہ ایسا ذلیل و رسوا کر دیں کہ ایسی گمراہی اور شرک اندر جان دے جس دل دے وچوں کدے باہر نہیں آ سکدا۔ یہ دنیا سزا ہے اور آخرت کی ہے، پر ماون نصلی جہنم وساعت مصیرا۔ اگلے دن ایک مولوی نے پتہ تقریر کر کے ایک بڑی عجیب گل کہی، کہنے لگا اسی انشاءاللہ وقت آنا ہے، اسی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وقت آنا ہے ساڑھے ملک ساڑھی فقہ نافذ ہو جانی ہے، اسا ایک بھی وابی نہیں چھوڑنا، ایک بھی۔ کہنے لگا یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اسی بھی کوشش کر رہے ہیں، ویکھو کوشش کامیاب کی دی ہوندی ہے۔ پھر اگلی بات انہیں کہی وہ بڑی پیاری، کہنے لگا جے اے غالب آ گئے، کدے سوچیا جے اے اہل حدیث غالب آ گئے نا تو سن تے کوئی پرابلم نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ اس بات سے نہ پاکستان نہ رہن دیتا، اسی انڈیا ٹر جاؤں، نال ہی ساڈا مدرس ہے، اصا انڈیا ٹر جانا ہے، دونوں گروہ نے کٹھے، ایک نے دیوبند مدرسے ٹر جانا ہے، دوجے نے اگے ساڈا بریلی شہر سے ادھر ٹر جانا ہے، جی سن انہوں نے وڑن دیتا تو اصا عراق ٹر جانا ہے، جی ساڈا کوفہ ہے، ساڈا بغداد ہے، ادھر ٹر جانا ہے، اصا افغانستان ٹر جانا ہے، تے جے اے غالب آ گیا جی سانو نہ رہن دیتا ایک گروہ گیا اسی جڑے ایران ٹر جاؤں گے، تے جے اج پاکستان اسی غالب آ گئے دسو اہل حدیث کدھر جان گے؟ نہ انڈیا نے بڑھن دینا، نہ ایران نے، نہ افغانستان نے، نہ عراق نے، کدھر جان گے؟ میں کہا سی تواڈے کول پوچھ لاں گے، اجازت تے دیو گے نا؟ یعنی کہ میں کدے نکلن دی اجازت دیو گے؟ کہنے لگے ہاں، تے میں کملے واسطے تے ادھر جانا ہی نہیں، تساں ساڈے کول پوچھنا ہے بھابی ہو تساں پاکستان ہی نہیں رہ سکتے، جاؤ کدھر جانا چاہتے ہو؟ اللہ دی قسم ہے سانو ملامت کرنا جی اسی کبھی اصل کوفے جان دو، اصل تمہیں ملامت کرنا جی اسی کبھی اصل افغانستان جان دو یا اصل انڈیا یا ایران جان دو، اصل کوئی مطالبہ کرنا ہے۔ کہنے لگا کی؟ میں کہا کہنا سر جان دو، یعنی کدھر؟ میں کہا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا انشاءاللہ جانا مکے یا مدینے، سان کسی پاس جان دی لوڑ کیڑی؟ سانو مکے مدینے کے علاوہ پہچاندا کون ہے؟ مکے مدینے کے علاوہ سانو لینا کنے آ؟ تانوں تے ایسا کوڑی دا مال ہے، تانوں تے انڈیا بھی لے لینا ہے، تانوں تے افغانستان عراق والے لینا، سانو سوائے مکے مدینے والے تو کسے لینا ہی نہیں۔ ساڈے شہید قائد کو پوچھا گیا سی جدو زخماں دی حالت دی اندر سن، زخماں نال چورو چور سن، بم دے دھماکے نال سارا وجود زخمی سی اور ایک پاسا زیادہ متاثر زخمی حالت دی اندر، ادھروں جناب عراق دے صدر صدام نے بھی پیغام بھیجے کہ علامہ شہید نو میسا علامہ شہید نو زخمی حالت دی اندر جناب عراق بھیج دیتا جائے، ادھروں شافات نے بھی پیغام بھیجے کہ میرے ملک سعودی عرب بھیج دیتا جائے۔ علامہ شہید کو پوچھا گیا کدھر جانا چاہتے ہو؟ میرے علامہ نے گل وہی کہی ہے، فرمایا ان اول بیت
وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ علامہ شہید فرمان لگے زخمی تے پہلے ہی اس حالت دے اندر من عراق نہ بھیجو، جب بھیجنا ہے تو من سعودی عرب بھیجو۔ تے پھر جدوں اتنے شہید ہو گیا نا جا کے تے روح جدو پرواز کر گئی تے حکومت وقت نے علامہ شہید دے بھائی نو یہ بات کہی کہ ہن میت علامہ شہیدی اگر چاہو نا تے رائے ونڈ بھی بھیجی جا سکتی، کیوں مسلم لیگ والے جے کہو تے جناب لاہور میت بھیجی جا سکتی ہے، جہاز تیار ہے۔ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ، اللہ پاک نے لمبی زندگی صحت پلی عطا فرمائے، فرمان لگے میری اماں جی زندہ نے، میں انہوں کو صبر پوچھتے لا فون کیتا، اماں جی حکومت سعودیہ کہن دیے اگر کہو تے جہاز تیار علامہ شہیدی میت بھیج دیتی جائے واپس۔ ماں بھی کیسی تھی، فرمایا میرے بیٹے دی میت واپس نہ بھیجنا، الریاض تو مدینے بھیج دو، یہ بھیجنا ہے تے مدینے بھیج دو۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا تے روحانی ایمانی تعلق یا مکے نال ہے یا مدینے نال ہے۔ فرمایا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جڑا توحید و سنت حیا نہ کرے اللہ ایویں اس رسوا کرنا ہے، کدی جناب بریلی شہر اندر حضرت رسوا ہونا ہے، کدی انڈیا اندر رسوا ہونا ہے، کدی افغانستان و ایران و کوفے دے دھکے کھانا ہے۔ یہ ساری عظمت اللہ نے عطا فرمائیاں نے، جڑا توحید حیا کرے سنت حیا کرے، جڑا سنت حدیث جناب توحید کا احترام نہ کرے، رب آندا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ سنیے آئیے میں جناب جو پیغام دینا چاہنا ہے کہ حق دو نہیں ہو سکتے، حق چار نہیں، حق ایک ہے، ایک اللہ دی پکار حق کے باقی سارے کچھ باطل ہے۔ آئیے سنیے ہن جناب کیا حق ہے؟ فقہ حنفی حق کے قرآن کو پوچھنے ہاں، فقہ شافعی حق کے یا فقہ مالکی یا فقہ عملی یا فقہ جعفری حق کے، انہاں پنجاں فقہ دے وچوں کیڑی فقہ حق ہے، کیڑی چیز حق ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھنا چاہنا ہے، پیغمبر دی حدیث پڑھنا چاہنا۔ قرآن کو سوال کیتا ہے کہ حق چار نے، چار امامت یا فقہ موجود نے، چار امامت یا عقائد موجود نے، چار امامت نظریات موجود نے، 12 امامت نظریات و عقائد موجود نے۔ اللہ جی کیڑا حق ہے؟ اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا نزل علی محمد، نزل علی محمد وہو الحق۔ قرآن سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کی فرمایا، فرمایا نزل علی محمد وہو الحق، فرمایا جی حق ویکھنا ہے تے میں او حق نازل کیتا ہے جڑا محمد تے آیا ہے، جو محمد رسول اللہ تے نازل حق ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کوئی ہے مائی دلال جڑا کہے کہ فقہ حنفی میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے؟ جے مصطفیٰ تے نازل نہیں ہوئی تے حق کیویں ہو سکتی ہے؟ فقہ شافعی مصطفیٰ تے نازل نہیں ہوئی، فقہ حنبلی مالکی جعفری مصطفیٰ تے نازل نہیں ہوئی، مصطفیٰ تے جو نازل ہویا ہے نزل علی محمد وہو الحق، مننا پے گا حق اللہ دا قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے۔ رب آندا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دا احترام کرو، عقیدہ توحید نو اپنا لو، حق عقیدہ توحید دے اندر، حق محمد دی سنت دے اندر، حق او جو اللہ نے سبحان تو نازل فرمایا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا دا مطلب ہے تسی امامن نہیں مندے؟ میں کہ اللہ دے بندوں امامن مندے تانوں کنے کیا ہے؟ کہنے لگا پھر تقلید کرتے ہو؟ میں کہ تقلید نہیں کردے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہ سن تقلید دا معنی نہیں پتا، یعنی تسی غیر مقلد پھر کیوں کلواندے ہو؟ میں کہ اسی تو نہیں کلواندے، تسی سانو آندے ہو۔ یعنی غیر مقلد دا معنی کی ہوندا ہے؟ میں غیر مقلد دا معنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک مقلد دا معنی نہ ہو۔ اسی تو غیر ہاں، اسی مقلد نہیں، اسی کون ہاں؟ غیر مقلد نا۔ تے غیر مقلد دا معنی نہیں نکلدا جب تک مقلد دا معنی، جدو مقلد دا معنی نکلے گا جڑا او نہ ہوئے وہ کون ہوئے گا؟ غیر مقلد ہوئے گا نا۔ پہلے مقلد دا ترجمہ کرنا پینا ہے تا غیر مقلد سمجھ آئے گا، وگرنہ غیر مقلد سمجھ نہیں آندا۔ مقلد کون ہوتا ہے؟ جڑے مقلد تقلید کرنے والا، تقلید قلعیدہ، جو قلعیدہ منا ہار، حالانکہ دا معنی ایک اور بھی ہے، چلو میں وہ نہیں کرتا، جڑے مولوی کرتے ہیں وہی کر لینے۔ کہنا جی قلعیدہ منا ہار ہے،
جڑے ہار پالنا چاہیے نا گلے میں کہا جڑے امام صاحب کی غلامی دا ہار اچھا عقید تو مقلد دا معنی کی ہوئے گا جس کے گلے میں امام صاحب کی غلامی کا ہار ہو وہ مقلد ہوتا ہے غیر مقلد جس کے گلے میں امام کی غلامی کا ہار مقلد ہوتا ہے جہدے گلے امام صاحب کی غلامی دا ہار ہوئے وہ مقلد تے جہدے گلے امام صاحب کی غلامی دا ہار نہ ہوئے وہ کون ہوتا ہے غیر مقلد کہنے لگا امام صاحب کی غلامی دا ہار تواڈے گلے میں کیا نہیں کہنے لگا پا لو میں کہ دیو ہار فڑایا گیا پا لو کتے جڑے گلے گلے اگے پائے ہوئے کی غلامی دا میں کہ مصطفیٰ دی غلامی دا جڑے کدو پایا سی مگر جدو جمے سا ادو ہی کان کیا سی اشہد ان اصا تے ادو گلے غلامی دا ہار پا لیا سی دوجا تو سن پواندا کیوں ہے پا لو میں کتنے کہ لگا گلے میں گلے مصطفیٰ دی غلامی دا ہار پایا ہوا ہے جڑے اتنے پا لو کہ نبی پاک دے اتنے نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اتنے ہار پا لوا اس آیت دا کی کرا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اتنے تیرے امام دا ہار آ سکدا نہیں یہ 16 سال بعد پٹی پڑھانا ہے کہ امام دی تقلید دا گلے چ ہار پاؤ جے ایک ضروری سی تے جدوں تیرے گھر بچہ جمے ادو کیوں نہیں گلے چ ہار پایا ادو تے اشہد ان محمد رسول اللہ ایک اللہ تے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج 15-16 سال تک پہنچے تو ہن پٹی پڑھانا ہے کہ نہیں گلے وچ کوئی اور توک بھی پا لے نہیں سنیے کہنے لگا نبی دی غلامی دے ہار دے اوپر پا لو میں کہ ساڈے گلے مصطفیٰ دی غلامی دا ہار آ چکا ہے مصطفیٰ دی غلامی دے اوتے ہار امام دی غلامی دا پایا نہیں جا سکدا کہنے لگا وہ تے مینوں بھی سمجھ آ گئی حضور دے اوتے نہیں ہونا چاہیے ہار تے میں کیا پھر تھلے جنے ہاں تھلے پا لو میں کہا اتار کے پائی تھلے کیویں پائی اوتے پاوے حضور دا جڑے او لا لو لا کے سائڈ تے رکھ لو تے پھر امام صاحب دا پا کے تے میں کہ جے 1 منٹ نبی دی غلامی دا ہار اتر گیا نا پتہ حالت کی ہونی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سنیے جے نبی پاک دی غلامی دے ہار دے ہوتے امام صاحب دی غلامی دا ہار پائیے اتنے پایا نہیں جا سکتا تے نبی دا اتار کے تھلے تے جناب نبی دی غلامی دا ہار 1 منٹ لئی اتاریا نہیں جا سکتا اتر جائے تے مان سلامت نہیں رہنا میں دس میں تیرا ہار کدھر کراں کہنے لگا لے لو ہار ہن کے میں کہ گلے گنجائش کوئی نہیں مصطفیٰ دی غلامی دا ہار پہن چکے اوپر پایا نہیں جا سکتا نبی پاک دا اتاریا نہیں جا سکتا کہنے لگا پھر ہار نو کی کرنے میں کہ ہار میرے پاس ہے میں قرآن پڑھنا جے امام ابو حنیفہ دی غلامی دے ہار تو بغیر گزارا نہ ہوندا ہوئے پھر تے میں ہار پان واسطے تیار ہاں لیکن امام شافعی دے دروازے تے جا شافعی آندا ہے نہیں میرا امام ابو حنیفہ دی غلامی تو بغیر گزارا ہو رہی ہے شافعی دا ہو رہی ہے میں شافعی دا ہار بھی نہیں پاندا کیوں مالکی دا شافعی تو بغیر گزارا ہو رہی ہے میں مالکی دا بھی جناب ہار نہیں پہندا گلے اندر کیوں حنبلی دا انہاں تینوں تو بغیر گزارا ہو رہی ہے میں احمد بن حنبل دی غلامی دا ہار بھی نہیں پایا کیوں اس واسطے کہ انہوں نے جناب امام جعفر دا ہار نہیں پایا انہوں دا گزارا ہو رہی ہے جناب جعفر دا ہار پائے انہوں دا باقیت تو بغیر گزارا ہو رہی ہے جناب احمد بن حنبل دا ہار پائے انہوں دا باقی تینوں تو بغیر گزارا ہوئے یہ مطلب ہے انہاں سارے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے نہ ایمان وچ فرق آندے نہ عقیدہ وچ فرق آندے انہاں دی غلامی تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے ایک ہستی ایک شخصیت ایسی ہے جس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ کیڑی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من پڑھا جس طرح میں سٹنا میں آپ سٹ لاں اور میں پڑھا تھلے رکھ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یقین جان پھول سٹ رہا سونا میں ذہن دماغ سوچ رہا سا کتے تیف دا مبلغ تے کتے پتھر کہ میرے مصطفیٰ واز کرن جان تے پتھر برسن کہ دے جناب آپ نے تکالیف و مصائب نو برداشت کیتا ہے کہ آج اسی مصطفیٰ علیہ وسلم دا نام لینے والے آئیے ساڑھے تے پھول اگر سٹے جان اللہ دی قسم ہے کہ برکت محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اور رب دی توحید دی
یہ توحید و سنت نو اپنا لو تو اللہ رحمت انعام تے فرمائے گا. لیکن یاد رکھیے کسی مولانا صداء اللہ مسجد رحمت اللہ علیہ نے کسی عالم کو پوچھا سی نا کہ کدے تقریر کرتے تین پتھر پے نے؟ کہنا جی کدے بھی نہیں پے. فرمایا پھر لگتا ہے تو خالص توحید بیان کیتی نہیں. خالص توحید بیان کریے تے پتھر نہ پہنے تے پھول پیندے نے. جس ملک 50,000 تو زیادہ دربار ہون وہ ساڈے کنکریاں سٹیا کرو سی اسی لائق کدو ساڈے دے پھول سٹو. جس ملک دے اندر 50,000 دے قریب مزار ہو جتے قبر دی پوجا ہوئے اسی پھر بھی زندہ ہوئے. جتے مصطفیٰ دی حدیث نو روزانہ روندیا جائے اتنے اسی ہجے بھی زندہ ہوئیے. اسی تے حقدار ہاں کہ سانے جنم اسی نہ پھلاں دے حقدار کیوں ہاں؟ پھلاں دے حقدار تے ادو ہاں جدو پورے ملک دے اندر رب دی توحید عام ہو جائے. جدو جناب اسلام آباد دے چوکو چوراہوں میں جناب کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ پورے ملک کہیں شرک دی کوئی آج کا نہیں رہی, کوئی تھان نہیں رہا, کوئی قبر دی پوجا نہیں رہی, کوئی جناب درخت دی پوجا نہیں رہی, کسی جھاڑی دی پوجا نہیں رہی, کسی جانور دی پوجا نہیں, پیغمبر دی حدیث دی بغاوت نہیں رہی. ادو ساڈا اکبر نے ساڈے تے پھل سٹو تے جتے شرک و بدعت ہون اور اس بدعت دے ماحول وچ اسی بس جناب زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آگے پڑھیے اہل حدیث تے یوتھ فورس تے جوانوں, مرکزی جمعیت اہل حدیث تے بزرگوں, اہل حدیث مسلم وابستہ افراد آگے پڑھیے. انشاءاللہ اپنا عزم کیجئے مسلک اس ملک دے اندر عام کرن دا رب دی توحید واسطے جناب عزم کیجئے, مصطفیٰ دی سنت واسطے عزم کیجئے. انشاءاللہ وقت آئے گا, آج نہ صحیح تو کل صحیح, وقت آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ. اے پھولاں دی بہار آئے گی کہ اس ملک دی اندر رب دی توحید غالب آئے گی, محمدی سنت غالب آئے گی. وَمَن يُشَاقِقِ حق نہیں گئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جتنے مغالطے پیدا ہوئے نا میں سار چاہنا دور کر دے تھوڑے جا وقت دی اندر. آدھنے دیکھو تسی کل دی پیداوار ہو, تہاڈا نام تے مولانا محمد حسین بٹالوی نے انہاں منظور کروایا سی سرکار تو, تے تسی کل دی پیداوار ہو. 100 سال پہلے تسی کوئی نہیں سو, 100 سال پہلے تہاڈا وجود ہی اس زمین تے کوئی نہیں سی. ایک مسجد دس دیو جڑی 100 سال پہلے تہاڈے کولو ایک مسجد ایسی دس دو. میں اگر دسیے جڑے ہاں میں اگر ساڈی مسجد ہوندی کیڑی آ جڑی تہاڈی مسجد ہوندی ہے جتے اونچی آمین ہوئے, سورۃ فاتحہ پڑھی جائے, رفع الیدین ہوئے, تکبیر کاری ہوئے, وہ تہاڈی مسجد ہوندی ہے. میں کہ ساڈی ہوندی ہے جڑے جی میں کہ میں دساں جڑے جی میں 100 سال پہلے جڑے جی 100 سال پہلے میں کہ میں تو 1400 سال پہلے نہ دساں. ان اول بیت سبحان اللہ مسجد حرام تیری ہے یا ساڈی ہے؟ کہنے لگا نہیں تہاڈی نہیں. میں کہنا دی تہاڈی نہیں ہے ساڈی بھی نہیں. میں پھر کہنا دی ہے ساڈی تے ہے نہیں, یہ تے گل پکی ہے ساڈی نہیں, لیکن ہے اتوں تو ویکھیے تے تہاڈی ہے, وچوں وچوں ویکھیے تے تہاڈی نہیں. میں کہو کیویں؟ اتوں تہاڈے والے کام کرتے ہیں, وچوں عملی نے. میں کہا عملیاں دا رولا بھی امام کعب عبد الرحمان اور سدید چند سال پہلے پاکستان آ کے مکا گیا سی. جدو آیا نا ساڈے اجتماع مرکزی جمعیت اہل حدیث تے دعوت تے الامراء لاہور آئے تو پتا کی فرما آندے آئی نا اس طرح ہاتھ لگ گئی فرما کے سامنے علماء حدیث بیٹھے سن, مرکزی جمعیت اہل حدیث تے علماء دیگر جناب مسلک حدیث تے عوام احباب سارے الامراء پریا کھچا کھچ. امام صاحب اس طرح ہاتھ الہا کی فرمایا سلامی علی آل الحدیث, سلامی علی آل الحدیث, میرا اہل حدیث پر سلام ہو. میں تانوں ملے بغیر پاکستان تو واپس کیویں جا سکدا سا؟ میرا تے تہاڈا مسلک ایک ہے, میرا تے تہاڈا عقیدہ اور ایمان ایک ہے. فرمایا تانوں ہن سارے رولے مکا گیا. امام کعبہ پاکستان جا کے دس کہ تسی قیامت نوں نہیں کہہ سکتے. جے تساں قیامت نوں کہنا رب نے پوچھنا ہے تساں نماز رسول اللہ جیسی کیوں نہ پڑھی؟ تو کہنا یا اللہ دسنا والے کوئی نہیں سی. رب کہے گا ابراہیم علیہ السلام دے مصلی دا وارث امام میں تہاڈی مسجد بھیجیا نہیں سی, انہیں نماز مغرب دی تہاڈی مسجد تے شاہی مسجد پڑھائی نہیں تھی. جدوں امام کعبہ آئے نا شاہی مسجد مغرب دی نماز پڑھائی تے جدوں تکبیر ہوئی نا پہلا موقع ہوا کہ شاہی مسجد تکبیر کاری ہوئی, بڑی اوکھی سوکھی مولویوں نے پڑھی اکاری تکبیر. جب اکاری تکبیر ہوئی نا امام صاحب نے فرمایا سو وہ ویکھن میں پتہ نہیں امام صاحب کی آدھے میں دفع ہو جاؤ سارے کدے میرے پیچھے جھوٹا کٹھیاں ہو گئی ہو سب وہ ویکھن میں کی آدھا ایک پڑھیا لکھا سی اگے کہنا امام صاحب کہتے ہیں سارے اہل حدیث ہو جو
پیر نال پیر ملا لو، او کندھے نال کندھا ملا لو، پیر نال پیر ملا لو۔ امام کعبہ آیا تانوں نماز دسن تاکہ قیامت والے دن کہہ نہ سکو سن محمد دی نماز سکھان کو نہیں سی آیا، اے تے تانوں دسن آیا نماز کیویں۔ تے فجر دی نماز پڑھان سی جامعہ اشرفیہ لاہور وچ، ادوں فجر دی نماز تقریباً 4 بجے ہوندی سی ساڈی جماعت، تے باقی دی تانوں پتہ آدھا گھنٹہ بعد ہوندی ہے، ادوں ویندے نے سورج نیڑے لگے تے پھر ہاں فجر پڑھی۔ او جس وقت فجر دی نماز ہونی سی، ہوں 4:30 بجے امام صاحب نے فجر پڑھانی سی جامعہ شریعہ دیوبندیہ دے مدرسے، ہوں پریشانی بن گئی کریے گی۔ اخبار ایک نواز وقت پہ اشتہار آیا کہ کل فجر کی نماز کی امامت جامعہ شریعہ میں فضیلت الشیخ امام عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ تعالی امامت فرمائیں گے۔ نیچے نوٹ، کل انشاءاللہ فجر کی نماز 4 بجے ہوگی۔ ایک دن ٹائم پیچھا کیوں کرنا پیا؟ اس واسطے کہ جڑا آ رہے سی تہاڈا ہم عقیدہ نہیں سی، اگر آج امام کعبہ اللہ کرے اس بستی چ آ جائے سنو ایک نماز دا وقت نہ آگے نہ پیچھے کرنا پے۔ کیوں؟ جو امام دا عقیدہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ 100 سال پہلے ساڑی مسجد ویکھنا چاہنے ساڑی مسجد حرام ہے، جو 100 سال پہلے ساڑی مسجد دیکھنا چاہنے ساڑی مسجد نبوی ہے۔ یہ تن شک ہوئے تے چاہ میں تن مدینے لے کے چلنا، چل چل مدینے چل چل تن لے چلیے مدینے۔ کئی مولوی تے جانتے ہیں، پچھلے میں کل رات ہی سا ڈس کے پچھلی رات مدرہ والے 10 ساتھی میں ساڑھا گوانڈی مولوی گیا ہے تو انہیں واپسی آ کے کیا ہے حضرات خوشخبری ہو میں نے ایک بھی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی۔ آنا میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو میں پھر راتی کیا انہیں کہ ہونے ہی آیا ہفتہ پہلے ہویا، میں کہ مولوی صاحب سنیا تسا نماز نہیں پڑھی، میں کہ شکر ہے تہاڈی بڑی مہربانی تسا نہیں پڑھی۔ کیوں؟ میں کیا تسی اس لائق نہیں سو، تسی نہیں سو پڑھ سکتے۔ یعنی کیوں؟ میں کہا امام بڑا اچا سی وہ پیچھے پڑھتے تو وہی نماز بھی اثر پینا سی، رب نے پیچھے رکھیا ہے۔ کیوں؟ انما المشرکون، میں کہا اللہ نے تن لیٹرین وچ رکھیا بدبختہ، تو لیٹرین وقت گزاریا کہ مسجد حرام وچ نماز ہون ڈئی، جتے ایک نماز پڑھی ہے 1 لاکھ دا ثواب ملتا ہے، جے امام پیچھے پڑھ لئیے تے اللہ 27 لاکھ دا ثواب عطا کردا ہے۔ تینوں اللہ نے اوتھے رکھیا ہے جتے 27 لاکھ دا نماز دا ثواب ملتا ہے جماعت دے نال، اس مسجد دی امامت اہل حدیث کو لے تے جتے 1000 نماز دا ثواب ملتا ہے وہ دی امامت بھی اہل حدیث کو لے، مسجد نبی اہل حدیث کو لے، مسجد جناب حرام اہل حدیث کو لے، مسجد نمرہ عرفات دی اہل حدیث کو لے، مسجد قباء جتے 2 نفل پڑھی اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دے وہ مسجد بھی اہل حدیث کو لے۔ جا جے تیریہ نے اعلان کر کے میریہ نے، جے تیریہ نہیں امامت تیری نہیں، نماز تیری نہیں، اقامت تیری نہیں، پاؤں نال پاؤں ملانا دا عقیدہ تیرا نہیں، ہاتھ باندھنا تیرا طریقہ نہیں، رفع الیدین تیرے خلاف، آمین تیرے خلاف، جناب فاتح خلف الامام تیرے خلاف، نماز دا طریقہ تیرے خلاف، تورک تیرے خلاف، جلسہ استراحت تیرے خلاف، تشہد دا طریقہ تیرے خلاف، وتر دا طریقہ تیرے خلاف، جنازے دا طریقہ تیرے خلاف۔ جب ایک ایک عمل تیرا امام کعبہ امام مدینہ مسجد نبی دے خلاف ہے، میں تن کیویں کہاں اہل حق نے یہ جے تینوں والے حق کہاں تن اہل باطل کہنا پیندے، جو او اہل حق نے تے تو اہل باطل ہے، جو اہل حق نے تے تو اہل باطل ہے، دو حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہویا کر دے۔ مکے حق کے مدینے حق کے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا بخاری دی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ساری دنیا کفر چھا جائے گا، اسلام پھر بھی مدینے چ رہے گا، اسلام پھر بھی مکے چ رہے گا۔ یہ تینوں میں ہدایت تے کہاں تے اہل مکہ نو کی کہاں؟ رب جنہاں دے بارے میں ہدی للعالمین قیامت تک ہدایت بیت اللہ دے اندر ہے، یہ بیت اللہ ہدایت ہے، پھر تیرے ہاں ہدایت نہیں ہے۔ وہاں رفع الیدین کرنا اگر ہدایت ہے یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر وہاں ہاتھ باندھنا ناک تو اوپر جناب ہدایت ہے یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ وہاں جناب تورک کرنا ہدایت ہے یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ وہاں ایک وتر پڑھنا ہدایت ہے یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ وہاں رفع الیدین ہدایت ہے تو یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ وہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہدایت ہے تو یہاں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ حق مکی اندر ہے، حق مدینے چ ہے، حق پاکستان اہل حدیث دے نال ہے، اور کسی دے پاس حق نہیں ہے۔ جاؤ حق اس نو کیا جاندے جو رب نے آسمان تو نازل کیتا ہوئے، نزل علی محمد وهو الحق، میرے مصطفیٰ تے فقہ حنفی نافذ نازل نہیں ہوئی، نہ فقہ شافی نہ مالکی، مصطفیٰ تے
قرآن نازل ہوئے، مصطفیٰ تے حدیث نازل ہوئی ہے، جنہاں کول آج قرآن اور حدیث سے وہ اہل حق نے، اور جنہاں کول قرآن اور حدیث نال جنہاں تیسری چیز نال ملائیے حق والے ہو سکتے نہیں، وہ کون نے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آدھنی ویکھو جی تسی مولوی کو مسئلہ پوچھ دے ہو نا، میں کہ جی پوچھنے ہاں، یہ تقلید نہیں۔ تسی مولوی کو مسئلہ پوچھ دے ہو ڈائریکٹ قرآن دی تو ہر وہابی مسئلہ حاصل کر سکتا ہے؟ بھائی نہیں۔ علماء کو مسئلہ پوچھ دے ہو جی پوچھنے ہاں، یہ تقلید نہیں۔ میں کہ اللہ دے بندے تینوں تقلید پھر مانے نہیں آندے، تقلید نہیں۔ تو مولوی کو مسئلہ نہیں پوچھدا یعنی جی پوچھنے ہاں کہ میں کہ تک مقلد کے دے ہو جڑے امام ابو حنیفہ دے، تے مسئلہ کدے کول پوچھ دے ہو جڑے اپنی مسجد دے مولوی کولو، تو مقلد کے دے مقلد امام دا مسئلہ مولوی کو پوچھنا ہے، یہ مطلب ہے مسئلہ پوچھنے نال تقلید ہوندی نہیں۔ جے مسئلہ پوچھنا تقلید ہوندی تو اپنی مسجد دے مولوی دا مقلد ہوندا۔ جے تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، مسئلہ اپنے مولوی کو پوچھی آئی، تو مسئلہ مولوی کو پوچھنے، تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنے، میں مسئلہ مولوی کو پوچھنا، اطاعت اپنے مصطفیٰ دی کرنا اور مولوی نے پابند کرنا۔ فصلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون، بالبینات کہ دلیل دے دو، جدو دلیل آ جائے تقلید نہیں ہوندی۔ کہنے لگا دیکھو تسی بخاری تقلید کر دے ہو، میں کہا بخاری دی میں تقلید تے نہیں کردا۔ کہنے لگا بخاری کر دو تقلید نہیں، میں کہا تقلید نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا اس واسطے کہ حدثنا امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرما دے نے حدثنا میں نے یہ حدیث بیان کیتی ہے فلاں میرے استاد نے، انہاں دے استاد دی تقلید نہیں۔ کیوں؟ انہاں پیغمبر دی حدیث بیان کیتی، انہاں دے استاد آندے کہ میں نے حدیث فلاں نے بیان کی، او دی تقلید ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حدیث کا حوالہ دیا، انہاں دے استاد نے فرمایا میں نے حدیث سنائی پیغمبر دے صحابی نے، پیغمبر دی صحابی تقلید نہ رہی، کیونکہ پیغمبر دے صحابی نے فرمایا، میں نے نبی پاک نے فرمایا، لہذا پیغمبر دی بات جب پہنچ گئی، پیغمبر دی بات جناب تقلید نہیں ہے، پیغمبر دی بات دی جناب اتباع ہویا کر دیے، اطاعت ہویا کر دیے۔ لہذا جدو امام بخاری کہہ دے میں رسول اللہ دی حدیث بیان کردا، رسول اللہ دی بات آ گئی تے تقلید نہ رہی۔ تقلید پتہ کیوں آندے نے؟ اندہ ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، امام مالک کے نزدیک یہ ہے۔ امام مالک نے کہاں سے لیا کوئی پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ جتے جناب دلیل نہ ہوئے انہوں تقلید کیا جاندے، تے جتے دلیل آ جائے انہوں تقلید کیا جاندا نہیں۔ قرآن دلیل ہے، میرے محمد کی حدیث بھی دلیل ہے، لہذا پیغمبر دی اتباع اسے واسطے اسی پیغمبر دی تقلید نہیں کردے، کیوں؟ محمد دی اتباع کرنے ہیں۔ جتے دلیل آئے اتباع ہوندی ہے، تقلید پتہ کیوں آندے نے؟ تقلید آندے نے اکھا بند کرو تو دسیے پتا تقلید کیوں آدھے نے او خوہ جپیا نہیں ہوتا تو اکھا کی چاڑ دو کھوپے ہاں جب کھوپا چڑھ جائے نا اکھا بند ہو جان جو فرمایا سو فرمایا سچ فرمایا یہ میں پتا تقلید کیوں آدھے نے ہوں ذرا غور کرنا قرآن کی اعلان کر دے فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جائیے کوئی کہہ سکتا ہے شاید اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی فقاہت دا انکاری ہے، نہیں نہیں، اہل حدیث کا پیغام سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی ایک بات قرآن اور حدیث دے مطابق جو ہو لائیے جیڑی قرآن دے مطابق ہوئے حدیث دے مطابق ہوئے اور اہل حدیث کہندے ہوئے کہ اسی نہیں مندے، نہیں نہیں، امام ابو حنیفہ دی ہر بات جو قرآن حدیث دے مطابق ہے تسلیم کرنے ہم کہنے لگے جی قرآن حدیث نال گزارا نہیں ہوندا، امام صاحب نال فدنا ہی پیندا ہے۔ میں کیوں جانے بھینس حلال ہے قربان جاواں مسئلہ تو آندا جی بھینس حلال ہے کٹا ہن سمجھو کٹا حلال ہے، میں کہ جی حلال ہے یعنی قرآن ہی تے حلال کوئی نہیں حدیث ہی تے حلال کوئی نہیں، میں کہنے کیتا ہے یعنی امام صاحب نے میں کہ انہوں نے حلال کرن دا اختیار کنے دیتا ہے یعنی کسی نے بھی نہیں، تو میں کہ پھر حلال کیویں کیتا ہے یعنی قرآن دے مطابق، پھر میں لڑائی کا دی او امام ابو حنیفہ جا میں کہ معارف القرآن پڑھ، شفیع اکاڈمی دی معارف القرآن پڑھ، انہوں نے لکھیا ہے
کہ بھینس نو امام نے حلال نہیں کیتا، بھینس نو اللہ نے حلال کیتا ہے۔ انہیں کہا بھینس نو اللہ نے حلال کیتا ہے، بھینس نو اللہ نے کیوں؟ فرماتے ہیں قرآن آندا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرماتے ہیں اس قرآن دی آیت نے بھینس نو حلال کیتا ہے، رب آندا گھریلو چوپائے تواڈے تے حلال نے۔ کہنا جی حدیثاں بڑیاں بڑیاں عجیب ہوندیاں نے، انہاں نو سمجھن واسطے بزرگاں دی لوڑ ہوندی ہے، میں کہ سمجھن واسطے لوڑ ہوندی ہے، حدیثاں بنان واسطے لوڑ نہیں ہوندی۔ سمجھن واسطے تو اسی بھی انکاری نہیں، جے حدیث تے سمجھن تک رولا رہے ہاں تے کوئی مسئلہ نہیں سی، لیکن جدو تو کہا کہ حدیث مسئلہ تو آتا ہے لیکن میں اپنے امام کا مقلد ہوں، رولا ادو پہ کہنے لگا جی حدیثاں بخاری جو جیاں نے جڑیاں بالکل عقل دے خلاف نے انہوں نے پھر کی کرنا ہے؟ میں کہ کیڑیاں؟ ایک نواں مولوی اٹھیا انہیں کہا با حدیثاں قرآن دے خلاف، آندا حدیثاں بڑیاں قرآن دے خلاف نے، انہوں نے کی کرنا؟ میں کوئی مثلا حدیث پیش تے کر۔ کہنے لگا جی وہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن، بخاری حدیث ہوندی تے پتھر تے کپڑے رکھے تے پتھر بج پیا، دوڑے جنوں پتھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اجر صوبی او پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے۔ کہنے لگا وے ایڈا وڈا گپ، نعوذ باللہ، حدیث مرفوع بخاری۔ کہنا ایڈی وڈی گپ ہو سکتی ہے؟ ایک مولوی لاہور دا ہے، انہیں پتہ کی کیا ہے؟ انہیں کیا ہے جے حدیث تے بہت تن پیارے حدیث ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتار کے دوڑے نے، ذرا تسی بھی کپڑے اتار کے دوڑو کا پتہ لگے حدیث تے عمل کرن دا مزہ ہے۔ میں کہ کم وقتا قرآن مننا ہے؟ جی میں قرآن تے مننا۔ میں کہ تن وجہ اعتراض اس حدیث تے کی ہے؟ کہنا جی حدیث اندر ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے نہان واسطے، پتھر دے کے پتھر دوڑ پیا۔ بھلا ہو سکتا ہے نبی کپڑے اتارے تے پتھر بھج پوے؟ ہو سکتا ہے پتھر دوڑ پڑے؟ عقل نہیں منتا، نبی دے کپڑے اتر جان عقل نہیں منتا۔ میں کہ قرآن مننا ہے؟ جی جی قرآن تے مننا۔ میں کہ قرآن دے اندر ہوندا ہے آدم علیہ السلام دے کپڑے اتر گئے تے نال اما حوا علیہ السلام دے اتر گئے۔ ذرا قرآن تے عمل کر کے تو میاں بیوی بجو، قرآن ہی تے لکھیا کہ کپڑے آدم علیہ السلام دے اتر گئے، اما حوا علیہ السلام دے اتر گئے۔ جی جی قرآن تے سچا ہے۔ میں کہا جی قرآن سچا ہے تے محمد یہ حدیث بھی سچی ہے، یہ تے موسیٰ علیہ السلام دے لباس اترے تو اعتراض کرنا ہے؟ قرآن آدم علیہ السلام دے حوا علیہ السلام دا لباس اترے ہے، قرآن اندر موجود ہے، یہ قرآن سچا ہے تے حدیث بھی سچی ہے۔ قرآن نو سچا کنے کیا ہے؟ لا ریب فیہ ہے، قرآن وچ آیا ہے تے حدیث نو پتہ سچا کنے کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آندا جی ہاں جی بخاری چاہتا ہے۔ میں کی تینوں بخار چڑھیا بخاری تو بے وقوفا، تو جنا منہ کر کے تھکدا رہے چاند دی طرف، تیرا منہ گندا ہو سکتا ہے، چاند دی عظمت فرق نہیں آ سکتا۔ جڑا بخاری دے خلاف جس نے بکواس کی ہے دنیا دے جس کونے جس نکر تے بھی ہوئے خود ذلیل ہو گئے۔ بخاری آج بھی چمک رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہے گی۔ بخار دی عظمت شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہنے لگا ویکھو جی بخاری لکھیا، میں کہ سنا کی لکھیا؟ کہنے لگا بخاری لکھیا کچھ بندے لوگ آئے بیمار تے نبی پاک نے فرمایا اونٹنی دا دودھ پواؤ تے نال پیشاب پواؤ۔ ہاں تو استغفر اللہ کیوں آ کے بخاری لکھے ہویا ہے کہ بخاری تے لکھیا نبی پاک نے فرمایا اونٹنی دا دودھ پلاؤ نال پیشاب پلاؤ اونٹنی دا۔ یعنی ہو سکتا ہے نبی پاک میں کہ انہوں نے بیماری دی پھیپڑے پانی پیا سی، انہوں نے بیماری دی تکلیف سی، نبی پاک نے فرمایا اونٹنی دا پیشاب پلاؤ پانی جناب اس نال دودھ پلاؤ اونٹنی دا ٹھیک ہو جان گے۔ نبی پاک نے بطور علاج بطور دوائی دسیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں اونٹنی دا پیشاب بطور دوائی مجبوری بندہ پی سکتا ہے، نبی پاک دے سکتے نے حکم۔ میں کیا قرآن تے مننا ہے؟ جی قرآن مننا۔ میں قرآن ایک اور شے کھواندا ہے، یعنی وہ کیڑی؟ میں کیا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ قرآن آندا ہے تھوڑے تے مردار حرام ہے، رگاں دا خون بہند ہویا حرام ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے، تے غیر اللہ دی نیاز بھی چھوٹی وڈی چھوٹی ہوئے حرام ہے۔ غیر اللہ دی نظر و نیاز تھوڑے تے حرام۔ قرآن نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے نے فمن اضطر غیر باغ،
اگر بندہ کوئی مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہوئے، حلال چیز موجود نہ ہو، جان بچان واسطے خنزیر دا گوشت کھا لوے، میں قرآن چاہتا ہے مجبوری نہ خنزیر دا گوشت کھا لے جڑے ہاں تے میں کہ جے مجبوری چ نبی پاک اونٹی دا پیشاب پینے اجازت دین تے قرآن جے حق ہے تے محمد دی حدیث شک کیوں ہے؟ جے قرآن سچا ہے تے مصطفیٰ دی حدیث تے اختلاف کیوں کرنے؟ کہنے لگے لے اونٹنی دا پیشاب تے میں کہ تو روٹی کس سے پکانا ہے؟ گوبر تے میں گوبر کیڑا پیشاب ہے؟ گوبر دا ذائقہ کھانے چ ہوندا ہے یا نہیں؟ انسان دی غلاظت بھلا چولہے بال کے روٹی پکاؤ گا نہیں پکا سکتے. گوبر تھلے ہے، دودھ کے اندر ذائقہ اس دھوئیں دا موجود ہوتا ہے، چاہے ذائقہ آنے لیکن نیچے گوبر ہے. میں سوال کرنا یہ گوبر دا ذائقہ تیرے کھانے آ جائے، یہ دودھ کے اندر تھوڑا بہتا گوبر گر جائے یا کوئی قطرہ پیشاب دا جانور گرا دے، کوئی ہے زمیندار بیٹھا سیاح سمجھدار جنہیں دودھ الٹ دیتا ہوئے کہ نیچے گوبر آ گیا؟ نہیں، جنہیں گوبر دودھ کے اندر گر گئے اتوں دودھ عورت نے جا کے پن لیے، دودھ ناپاک نہیں ہویا. میں سوال کرنا کیوں نہیں ناپاک ہویا؟ اسی واسطے نا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اجازت دیتی ہے. جب اجازت ہے تو اعتراض کیوں؟ یہ قرآن سچا ہے تو محمد یہ حدیث شک ہو سکتا نہیں. کہنے لگا جی ویکھو جی بخاری چاہتا ہے. میں کہا دس بخاری، تو بخاری سے اعتراض کرتا جا، اسی بخاری کا دفاع کرتے جائیں. میں کہا کل قیامت کا دن ہونا ہے، حوض کوثر دے کم بختہ اساں جناب تو ہونا ہے تن تے آواز آنی ہے نا سو کن لمن غجر آبادی. تو بخاری دے دشمنا چوٹھے گا، مصطفیٰ دی حدیث دے دشمنا چوٹھے گا. اسی حوض کوثر تے مصطفیٰ دے ہتھوں انشاءاللہ پانی پی آگے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، خطیب نکتہ داں سید سبتین شاہ صاحب نقوی. یعنی بخاری چاہتا ہے، میں کہتا سا بخاری کی ہوتا ہے؟ یعنی بخاری چاہتا ہے عمر بن مامون رحمہ اللہ فرماندے نے کہ میں جا رہا سا اگے میں ویکھیا ایک باندر سارے کٹھے ہو کے بندریا نو پتھر مارن رجم کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، انہیں زنا کیتا ہے. بخاری چاہتا ہے. میں کہا یہ حدیث مرفوع نہیں، ایک تابعی دا قول ہے. کہنے لگا قول ہے بخاری تے ہے نا، بھلا عقل مند ہے کہ باندر جڑے نے او کسے باندریا نو پتھر مارن، یہ عقل مند ہے؟ میں کیا عقل کیوں نہیں مندا؟ تو باندر ویکھے جے نہیں باندرا؟ میں کہا تو جے باندرا باندر ویکھ لیندا، باندر وچ غیرت موجود ہے. کدے تسی جٹو کچھ مستورات بیٹھی ہے مسئلہ میں دس نہیں سکدا، کدے گھر ککڑ رکھے ہون تے ککڑاں دی غیرت کدے ویکھی جے؟ غیرت ہوندی ہے نا جانور چ نہیں ہوندی. اور جناب خیرت جانور ہے، پرندیاں ہے، بندر خیرت موجود ہے. جے تینوں اللہ پاک دے بندر دکھا دے باندرا کدے غور کرے بندرا تے بندرا خیرت دا تصور موجود ہے. کہنے لگا نہیں جی وہ بندران کی پتہ ہے، انہیں بدکاری کیتی ہے، انہیں گناہ کیتا ہے، انہیں بدکاری کیتی ہے، جو تے مکلف نہیں شریعت دے. میں کہا بندر نے ہو سکتا ہے دسے ہوئے کہ ساڑھے غیرت موجود ہے، اسی بھی پتھر مارنے، تسی بھی عقل کرو انسان ہو. جو کوئی بدکاری کرے تے پتھر مارے کرو، تسی بھی کوئی سزا رکھ. ساڑھے بندر بھی کوئی غیرت کا تصور موجود ہے. کہنا جی بندر کیویں پتا ہے کہ اس نے بدکاری کی؟ میں کہ بندر نہیں پتا جان نہیں. میں کہ بندے نو قبر دفنانا چاہیے. جی دفنانا چاہیے. مگر پہلی قبر دا طریقہ کنے دسیا سی؟ بولو بولو. کان پتا ہے قبر کیویں بنی دی؟ جے کان قبر دا طریقہ دس سکتا ہے تے بندر رجم دی غیرت نہیں دوا سکتا. جے کوا قرآن دی اندر کہہ دے کہ جناب قبر انج بنانی ہے، کویاں کدے قبراں نہیں بنائیاں لیکن کوا تن سکھائے کہ قبر اس طرح بنانی ہے. جے انسان نو کوا کے قبر دا طریقہ سکھا سکدے تے کیا بندر آ کے نو غیرت نہیں دلوا سکدا؟ مان جے قرآن سچ ہے تے صحیح البخاری دی حقانیت وچ بھی کوئی شک ہو سکدا نہیں. بخاری انشاءاللہ قیامت تک چمک و دمک رہی ہے. جڑا اس دے جناب اس دے خلاف آواز اٹھائے گا نا وہ دی سزا اللہ نے رکھی ہے کیڑی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہنے لگا بخاری لکھے ہے. میرا دل کہتا ہے میں بخاری تے رہا ہوں. پھر توجہ میرے حال سن دے ہو جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ. ایک جگہ میں کھاری تقریر کر رہا تھا، رکا آ گیا. کہنے لگا جی وہ مسئلہ پوچھنا ہے بتاؤ. کہنے لگا جی یہ حدیث ہے بخاری میں جیڑا گمراہ اٹھتا ہے بخاری تو بڑی پریشانی ہوتی، تکلیف بڑی ہوتی ہے. بخاری میں لکھا ہے کہ مکھی کسی شہد گر جائے تو دبو کے کاٹ لو، وہ ایک پرج بیماری ہے، ایک پرج
جہاں بیماری والا پر ہے نا وہ تھلے رکھ دی ہے شفا والا پر. یہ مکھی نے کنے دسیا ہے؟ جی مکھی سمجھا سکتی ہے تے بندر نہیں سمجھا سکتا. مکھی شفا والا پر اتنے رکھ دی ہے, بیماری والا پر تھلے جناب دبو دی ہے. فرمایا شفا والا پر دبو کے باہر کر دو. کہنے لگا جی میں نے سائنس پڑھی, اس میں لکھا ہے ایک سائنسدان کا تجربہ کہ اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے. حدیث آتی ہے شفا ہے. ہوں دسو میں کی گل مننا؟ میں کہ جنہیں رکا لکھا ہے اگر اس مجمع بیٹھا ہے تو تقریر تو بعد میں کہ میرے قریب آ جائے, ہو سکتا ہے میں مسئلہ سمجھا دیا. خیر ساتھی قریب آ گیا. کہنا جی میں نے پوچھا ہے, میں کہ تسی حدیث بخاری نہیں منتے؟ کہنا جی اس حدیث کو نہیں منتا کیونکہ میں سائنسدان کی تحقیق پڑھی ہے, وہ دونوں پروں چ بیماری. میں کیا کلمہ پڑھنا ہے؟ جی کلمہ پڑھنا. میں سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ شابش تیرا آؤں مسلمان ہے جان جی. میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تو کلمے چ نام لے کون نے؟ میرے رسول نے. اچھا جڑا سائنسدان ہے وہ تیرا کی لگتا ہے؟ جڑے وہ کچھ بھی نہیں لگتا. تیرے سائنسدان نے کیا وہ ایک پرچ بیماری, دونوں پرچ بیماری ہے. کہنے لگا ہاں. تے نبی پاک نے فرمایا ایک پرچ بیماری ایک پرچ شفا ہے. کہنے لگا جی ہو سکتا ہے کسی نے بعد ملاوٹ کر لی ہو, اس واسطے میرا ذہن نہیں منتا. سائنسدان نے جو کیا ہے, میں کیا سائنسدان نے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ یعنی اس تجربہ, اس نے تجربہ کیتا ہے. تو میں کہ تیرے نبی نے کس بنیاد پہ کیا؟ مکھی نے بنایا کس نے؟ یعنی اللہ نے. تو میں کہ سائنسدان دا اللہ نہ رابطہ ہے یا نبی دا؟ یعنی نبی دا رابطہ ہے. تو میں کہ نبی نو اللہ نے دسیا کہ مکھی میں بنائی, امت نو دس دو ایک پرچ بیماری ہے شفا ہے. جنہیں مکھی بنائی وہ رابطہ جے سائنسدان نال ہے تے پھر سائنسدان سچا ہے, تے جے وہ رابطہ نبی نال ہوئے تے پھر مان. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ دے بندے جی آج ایک حدیث سے ہاتھ صاف کیتے, کل دوسری حدیث سے ہاتھ صاف کرے گا. کیوں؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تے بطور تار پتہ کیا تمہاری بخاری میں آتا ہے نبی پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تمہاری بخاری میں آتا ہے. میں کہ اللہ تیری رحمت بخاری ساڈی ہے. حضرت تمہاری بخاری میں آتا ہے نبی پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, تم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ جتنے مصطفیٰ نے جویں کیتا اللہ دی قسم اج بھی کرنے واسطے تیار ہاں. کہنے لگا کیویں؟ میں کہ ایک مفتی تیرا ایک مفتی میرا. تیرا جناب بابا بیمار ہو جائے, وہ گھٹنے ہو جائے درد, وہ بیٹھ نہ سکے یا کوئی بیٹھن دی جگہ نہ ملے, انہوں کھڑے ہو کے مجبوراً پیشاب کرنا پڑ جائے, وہ تیرے مفتی نے فون کرے کہ حضرت جی بتلاؤ میں کھڑے بیٹھ تو سکتا نہیں, اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے یا نہیں, بتلا تو کی جواب دے گا؟ کہنے لگا میں تے کہاں گا بابا جی تسی کھڑے نہیں ہو سکتے, بابو پاویں اوکھے ہو پاویں سوکھے ہو پاویں نہ بیٹھ سکو, بس جناب کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث تے ہے لیکن بخاری جے بخاری ساڈی ہے نہیں, وہ تے ہے اہل حدیثاں دی. میں کہ سانو کوئی بزرگ فون کرے کہ جناب میں بیمار ہوں, میرے گھٹنے درد ہے یا جس جگہ تے میں پہنچیا اتنے بیٹھن دی جگہ میسر نہیں, لہذا میں کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرا. اسی فون تے کہاں گے کہ ہاں ہاں جناب فتوا دیاں گے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر, اور پریشان کوئی نہ ہو, دل وچ میل کچھ نہ رکھنا کہ شاید کھڑے ہو کے کرنا میں گناہ ملے گا, پریشان نہ ہونا. اس واسطے کہ تیرے نبی دی حدیث موجود ہے, میرے مصطفیٰ نے مجبوری کیتا ہے تے تو بھی کرنا ہے. میرے مصطفیٰ دی حدیث موجود ہے. آج بھی اس حدیث قابل عمل ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا بندہ بیمار ہو اور بدبختو حدیث پڑھو تو صحیح. امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ نے فتح الباری اندر وضاحت فرمائی ہے جہاں مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی, یا پیغمبر نے پیشاب کھڑے ہو کے کیا, آپ کے گھٹنے اتنی تکلیف سی کہ بیٹھ نہیں سی سکتے, مصطفیٰ نے مجبور عذر دے اندر کیتا ہے. آج بھی عذر ہو جائے تو مصطفیٰ دی حدیث سے عمل ہوئے گا انشاءاللہ. یہ حدیث آج بھی قابل عمل ہے انشاءاللہ, قیامت تک قابل عمل ہے. یہ انہاں واسطے جڑے پیغمبر دی حدیث سے عمل کرنا چاہن, آج بھی حدیث انہاں دے پاس موجود ہے. لیکن سنیے کہنے لگے جی ساڈا تہاڈا ویکھو بخاری نے بڑا اضافہ کیتا ہے. میں کی کیتا ہے؟ کہنے حدیث ہوندی ہے اذا امن الامام فامنوا, جدو امام آمین کہے تے تسی وی. امام بخاری نے بڑا ساڈے تے ظلم کیتا ہے. میں کہ تہاڈے واسطے امام بخاری اللہ نے پیدا کیتا سی, ساڈے نے بڑا ظلم کیتا ہے. میں کہ اوتے باب بنیا باب الجار بالتامین, اونچی آمین کہنے کا باب. اے امام صاحب نو انج نہیں سی کرنا چاہیے, وہ سارے دے سانجھے سن. وہ آندے اونچی بھی ہے تے نیوی بھی.
انہاں باب بنیا باب الجار بالتامین، نیچے حدیث لائے تے میں کہا تہاڈا انہاں رد کیتا ہے جان کیوں؟ میں کہ تسی آمین کہندے جو نہیں، یعنی اسی کہنے ہاں، میں کہ تسی کہندے ہی نہیں، یعنی اسی کہنے آمین، میں کہ تسی نہیں کہندے، کہنے لگا تسی کہندے نہیں، میں کہ اللہ دی قسم ہے تسی کوئی نہیں کہندے، بڑا پریشان با، نہیں کہنے لگا مولوی صاحب اے گل نہیں، تسی اچھی کہندے اسی دل وچ کہنے ہاں، بس اتنا فرق ہے۔ میں کہا نہیں تسی بالکل آمین کہندے ہی نہیں، کہنے لگا کدوں؟ میں کہا ویکھ لیا جدوں میں تمہیں دسدا کدوں نہیں کہندے، زور وچ آمین کہندے ہو، زور دی نماز جڑ جی کہنے، میں کدوں؟ شاباش بیان کرو کدوں کہندے ہو؟ ہن جدوں امام الغزالی کہے میں کہ وہ تو کہندے ہی کوئی نہیں، وہ تو دل وچ پڑھدا ہے نا، تسی کدوں آمین کہندے ہو؟ یعنی جدوں اسی آپ پڑھیے میں تسی تے فاتحہ پڑھدے کوئی نہیں، یعنی پتہ نہیں پھر اسی کدوں کہنے ہیں۔ اور تہاڈا امام فاتحہ اچھی پڑھدا نہیں کہ سن کے آمین کہو، تسی آپ فاتحہ پڑھدے نہیں، بتلاؤ تہاڈی آمین کہاں گئی؟ تہاڈی تے آمین اثر وچ کوئی نہیں، تہاڈی تے اثر وچ بھی کوئی نہیں، تہاڈی آمین زور وچ بھی کوئی نہیں۔ جے تسی آمین نہ کہو تے اس حدیث دا مصداق کون بنے گا؟ اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو، فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا دیتی ہے جناب، جی حدیث لائے اوپر باب بنے باب الجار بالتامین، اونچی آمین کہنے کا باب۔ تیری نماز آمین کوئی نہیں، لہذا تو پہ صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ میں عمل کر سکنا ہے، یہ اللہ نے ذات آل حدیث رو عطا فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ واضح کریں کہ اہل حدیث کا اہل تشیع کا نکاح حدیث پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھا سکتا بھائی، زندگی کا آدمی نکاح نہیں پڑھا سکتا، نکاح مت پڑھائے، اور کوئی مشرک مر جائے تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ جی؟ جیڑا پڑھے اس مولوی نو او دے دعا کرنی چاہیے اللہ نو چک لے۔ کیا مولوی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ حدیث کے نزدیک ان کا عقیدہ کفری اور شرکیہ اگر نہیں تو جائے تو حدیث کے علماء نے کیوں جنازہ پڑھا؟ تو ہم کہتے ہیں اس طرح حدیث بریلی حضرات مشرک کہتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتا ہے، جنہیں پڑھیا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے، جنہیں پڑھیا غلط کیتا ہے انہوں قرآن کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی، اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے، یہ وہ جو بغیر تنوں جماعت دے مگروں لا دے۔ وضاحت فرمائیں کہ دعا وطر ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے، یہ بغیر ہاتھ ناراض نہیں ہو گئے؟ چلو جنہیں بھی پڑھیا میرے علم میں نہیں، جنہیں پڑھیا اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمائے، نہیں تو اللہ انہوں اٹھا لے چوک لے، جماعت نو اللہ تعالیٰ ایسے گندیا تو بچا دے، غیرت مند بن جاؤ، غیرت مند بن جاؤ، اللہ دنیا بھی عزت دے گا، آخرت بھی عزت عطا فرمائے۔ مرنا ایکو دن ہے تے جڑی رات قبر چ باہر نہیں، جے اللہ دی قسم ہے باہر نہیں، یقین جانو جڑی رات قبر چ باہر، جڑی باہر ہے اندر، تے مشرک راضی کیوں کر دے ہو؟ مشرک نہیں راضی ہوندے جب تک تسی مشرک نہ بن جاؤ۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک یہودی عیسائی نہ بن جاؤ، اے یہودی عیسائی رسول اللہ نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے طریقے سے چل نکلے گی، لہذا من وقر لصاحب بدعہ فقد اعان علی عدم الدین، جو بدعی عزت کرے انہیں دین گرانے تعاون کیتا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، مشرک دا جنازہ پڑھن دی نہ نبی اجازت ہے نہ مومن اجازت۔ اللہ دی قسم تعدیث نعمت تو میں کیا کرنا، میرے حقیقی نانے دا جنازہ سامنے پیا رہا سی، میں کیا نہیں پڑھنا، جڑا صحابہ نال پیار نہ کرے او دا جنازہ کیا، جنازہ ہے مومن مسلمان دا۔ لہذا وضاحت فرمائیں کہ دعا وطر ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے بغیر ہاتھ اٹھائے، میرے ذہن کے مطابق میری سمجھ ہاتھ اٹھانے چاہیے، اگر نہ کوئی اٹھائے تو جائز انشاءاللہ اٹھا لینے چاہیے، صحابہ کے آثار موجود ہے، جہاں مرفوع حدیث موجود نہ ہو صحابہ کرام کا عمل حجت ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں۔ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ رکوع کے بعد میرے علم میں کوئی دلیل حدیث نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ شلوار وغیرہ فلاد کر کے نماز فولڈ کر کے، ہاں شلوار وغیرہ پینٹ شرٹ کرتا فولڈ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تہبند باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فوائد میں فولڈ میں آ جاتی ہے، نیز نماز میں ہاتھ کس جگہ باندھنے چاہیے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل حجر فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، اپنا دایاں ہاتھ اوپر تھا، باں نیچے تھا، علی صدر ہی اپنے سینے پر تھا. یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے؟ بھائی بیٹھ جائیں، بھائی انتہائی عام سوال ہے، غور سے سنیں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بعد؟ رفع دین فی الصلاۃ کا کیا حکم ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فعلی سنت ہے، اور جن نبی پاک نے فرمایا نماز انج پڑھو جویں تساں میں نے ویکھیا ہے، لہذا رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مطابقت واسطے ضروری ہے، لہذا رفع دین کرنا چاہیے. یہ حکم وہی ہے جو پہلے رفع دین ہے، جب نماز شروع کرنے لگے رفع دین کریندا ہے، جو حکم اس ہے وہی حکم رکوع والا رفع دین ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے تکبیر تحریمہ رفع دین کے بغیر نماز ثابت ہے؟ نہیں، میرے علم کے مطابق کوئی ایک حدیث صحیح مرفوع متصل ایسی نہیں ہے کہ نبی پاک نے نماز پڑھی ہو اور رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہ کیا ہو. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جی ہاں، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ساتھی نے آگے جواب دیتا ہے، ثابت ہے، اور سیاستہ کی تقریباً تمام کتب بالخصوص بخاری کتب حدیث کو کثیر تر روایات مجھے حوالہ دار جامع ترمذی. اس کا مطلب بخاری شریف میں بھائی کوئی حدیث نہیں، بخاری شریف بھی حدیث کو نہیں، مسلم شریف بھی کو نہیں، اور جن حدیث کا تذکرہ کیتا گیا نا حدیث رفع الیدین کا تذکرہ کوئی نہیں. یہ حدیث وہ نے جو المنہاج السوی دے اندر فیض القادری نے 14 دلائل لکھے رہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو 6 پہلی دلیلاں بخاری چ بیان کی، وہ دلیل پتہ کس طرح؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، رکوع پہ گئے اللہ اکبر کہا، رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ کہا، سجدے میں گئے اللہ اکبر کہا، جب نیچے جاتے اٹھتے اللہ اکبر کہتے تھے، لہذا رفع دین نہیں کرنا چاہیے. یہ رفع دین کا تذکرہ موجود کوئی نہیں. یہ کولو بنایا گیا، یہ دلیلاں نمبر بنانے واسطے بنائی گئی نے، یہ حقیقت دے اندر دلائل نہیں. یہ تکبیرات دی دلیلاں نے کہ بخاری جناب نماز شروع کرنے لگا، رکوع جان لگا، سجدے جان لگا، کی کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. لہذا یہ بخاری مسلم دی روایت موجود کوئی نہیں. باقی جامع ترمذی اندر، سنن نسائی اندر، سنن ابی داؤد اندر جلد اول اور جلد صفحے دے حدیثاں لکھیاں گئی نے سند صحیح کے ساتھ. اس سند صحیح کے ساتھ الفاظ جڑا ہے اس زیادتی یہ اتنے کو نہیں لکھا صحیح سند کے ساتھ، یہ الفاظ وہاں موجود نہیں ہے. یاد رکھیے یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نہ دکھاؤں؟ آپ نماز میں شروع میں رفع دین کیا، آگے اس کو رفع دین نہ کیا. یہ روایت جو ہے حضرت سفیان سے ہے، اور حضرت سفیان عن عاصم بن قلیب، اور حضرت سفیان مدلس نے، اور مدلس کی روایت ضعیف ہوں دی، لہذا دے اندر تدلیس ہے سفیان ثوری دی. بال اتفاق امام بخاری رحمہ اللہ دیگر محدثین نے اس روایت کو ضعیف کیا ہے، لہذا روایت ضعیف ہے. اور صحیح حدیث مرفوع حدیث ایک نہیں کئی احادیث رفع دین کرنے دی موجود نے، انہاں دے مقابلے یہ حجت نہیں، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سندن صحیح ثابت نہیں. جڑے دلائل رفع دین نہ کرتے نے یہ دو قسم کے دلال، ایک وہ حدیث ہے وہ جی نے جی رفع دین کا ذکر ہی موجود کوئی نہیں، تو ایویں مولویاں نے نمبر بڑھانے واسطے اور روایت پیش کر چھڑیا جنہاں وچ رفع دین کا ذکر ہے وہ رکوع کا تذکرہ موجود کوئی نہیں، رکوع تو سر اٹھان تذکرہ موجود کوئی نہیں. اور تیسرے نمبر جڑی روایات نے وہ سندن ثابت نہیں ضعیف نے، اور جڑی اہل حدیث کو احادیث نے جن بنیاد کے اسی عمل کرنے ہیں وہ صحیح البخاری صحیح احادیث نے. عبداللہ بن عمر فرماتے رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ رفع دین کرتے، واذا اراد ان یرکع جب ارادہ کرتے رکوع جانے کا، ورفع یدیہ رفع دین کرتے، واذا رفع راسه من الرکوع جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور ورفع یدیہ رفع یدین کرتے، واذا قام من الرکعتین جب 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھتے تو ورفع یدیہ رفع یدین کرتے. جس طرح اہل حدیث کا عمل ہے اس طرح صحیح واضح صریح نص حدیث موجود ہے، لہذا کوئی روایت باسند صحیح مرفوع متصل ایک بھی نہیں ہے جس میں نماز کا تذکرہ ہو اور رکوع جاتے اور سر اٹھاتے رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک بھی ایسی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب هذا الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ایک ساتھی یہاں جگہ والے سے نوجوان ساتھی آئے تھے، وہ دعا کے لیے کہہ رہے تھے ان کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ان سے دور فرما، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما.
مغفرت کر دی. چلو یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ان پر سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کی بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ بزرگ نے مسجد بنائی تعمیر کی محترم محمدین صاحب، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اس وقت ان کے حق میں اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ جن آواز پروگرام کرایا من کی تعاون کے پیسہ خرچ کیا اللہ ان کی محنت قبول فرما. جو دور دراز سے لوگ سفر کر کے ساتھی آئے شوق و ذوق سے اللہ ان کا آنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.